ساتھی بزرگ بھائی اس بات دے مستحق نے کہ انہوں نے مبارکباد دیتی جائے جنہاں لوگوں نے قرآن پاک خود پڑھیا، اپنے بچوں کو پڑھایا اور پھر حت الوسع ہوندے تے محنت فرمائی۔ میرے بھائی، بے شک لوگ دنیا دین تو دور ہوندے چلے جا رہے ہیں، اور دنیا دے اندر جو ریت چل گئی وہ یہ ہے کہ سب تو زیادہ لوگ دنیا نو مقام دے رہے ہیں۔ میں تے بڑا حیران ہاں، سارے معاشرے دے اندر ایسی عجیب ریت چلی ہے، نہ کسی بڑے دا لحاظ، نہ چھوٹے دا خیال، نہ رشتہ داریاں دا پاس، صرف دولت اور پیسہ، کچھ نہیں رہ گیا۔ حالانکہ تسی مینوں یہ دسو کہ کسی بندے نو دولت اپنے نال لے جاندیاں ویکھیا جی؟ انہیں نال جانا ہی نہیں۔ تو جے میرے ورگا کو کہہ دے کہ اے بندہ جڑا ہے نا انہیں ساری زندگی دنیا 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 کیتی ہے، تو انہوں جان لگیا تھوڑی جی دولت دے دیو، کوئی لاکھ روپیہ جنہیں کروڑا نہیں ارباں کمائے نے، کوئی لاکھ روپیہ دین نال کی فرق پیندا ہے؟ تے بندے کملے جے بھی آکھن گے پہ مولوی صاحب تہاڈا دماغ چل گیا، اوتھے تے کسی چیز نے کام ہی نہیں آنا، یہ پیسہ کام آئے گا بھلا؟ تو پھر اللہ دے بندے جنہ چیزاں دا تمہیں پتہ ہے بھی انہاں دے کام نہیں آنا، تو کیوں انہاں دے مگر بھاج دو جنہ چیزاں نے کام آنا ہے انہوں حاصل کرنے واسطے کوشش کرو۔ اور اللہ دا یہ کلام جڑا ہے نا قرآن پاک عام لوگ نہیں سمجھتے۔ حدیثہ جو بات ثابت ہے کہ کسی بڑے تو بڑے نو فرشتے تھک دے بھی نہیں، لیکن کسی غریب دا بچہ، کسی کمی دا بچہ قرآن پڑھنے واسطے جدو گھروں نکلتا ہے، آسمان دے فرشتے آسمان دیاں بلندیاں چھوڑ کے زمین تے آدھے نو اپنے انہیں قدمہ اپنے نورانی پر بچھا دیتے۔ کتنی بڑی بات۔ اور پھر اس تو بعد یہ ایسا کلام ہے کہ جڑا مسلسل پڑھتا ہے۔ اللہ دے رسول نے دسیا ایک بندہ سارا دن مانگتا رہتا ہے، ایک بندہ صرف قرآن پاک ہی پڑھتا ہے، فرمایا وہ منگن والے نالوں اللہ انہوں زیادہ عطا فرما۔ تو پھر میرے بھائی قرآن پڑھن نال فرمایا جڑا قرآن پڑھتا ہے نا وہ یہ سمجھو بھی اپنے رب نال گلاں کرتا ہے۔ وہ ساڑھے نال تے عام طور تے گلیاں دے ککھ بھی ہم کلام نہ ہون، تو اس ہستی دی، اس بندے دی کتنی شان ہے کہ جڑا رب نال ہم کلام ہوندے۔ اور پھر اس تو بعد اللہ رب العزت اتنا اندر نال پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ساڑھے ایک بزرگ سن، میں سنیا بڑھیا کولوں، انہوں دا نام سی بابا کمال الدین، اہل حدیث سن، جماعت دے ساتھ بہت اچھے بزرگ۔ وہ بڑے مستجاب الدعوات سن، تے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت جی تسی کی عمل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بیٹا میں کوئی عمل نہیں کیتا خاص، ایک عمل ہے جو تسی کر سکتے ہو تو تسی بھی کر لو۔ میں 12 سال تک دنیا دا ہر کام چھڑ کے، ہر گل چھڑ کے صرف اللہ دا کلام پڑھیا ہے۔ ان کا نتیجہ یہ ہے کہ ادھروں میری زبان جو بات نکلتی ادھر 70 فرقہ نو چیر کے پار ہو جائے۔ اللہ کرے سانوں بھی اللہ توفیق دے، اور زیادہ تو زیادہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے انشاءاللہ، آپ بھی پڑھو گے۔ میں بڑا پریشان اس بات تو ہونا کہ کدی کوئی دور سے اسی چھوٹے چھوٹے سا تے اسی دیکھتے سے کہ بیبیاں اونی دیر تک کسی دنیا دے کام نو ہاتھ نہیں سن لاندیاں جنی دیر تک اللہ دے قرآن دی تلاوت نہیں سن کرتے۔ تے ہون گھراں جو تلاوت دی بجائے وہ کتے جے آواز آندی تے ٹمکو 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 ٹمکو، اور شیطان دی آندی۔ اللہ سب نو ہدایت عطا فرمائے، اللہ سب نو ہدایت۔ اور چند باتاں بطور تمہید میں کہہ دیتی ہیں، لیکن چونکہ مجلس ہے سیرت ابو القاسم، ابو القاسم اللہ دے رسول دا نام، انہوں دی سیرت بیان دی۔ سیرت کہندے نے طرز ہائے زندگی نو، کہ جو انہوں نے اپنی زندگی کام کیتے نے
جو انہوں نے کروائے نے، جس طرح وہ چلے نے، جس طرح بیٹھے نے، جس طرح اٹھے نے، ان کے کئی پہلو ہوتے۔ عام طور سے سارے علماء جڑے نا وہ اخلاقی پہلو بیان کرتے ہیں، لیکن میں سمجھنا کہ باقی بھی دسنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن عزیز سے دسیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فرمایا کہ میں اس پیغمبر نوں، رسول نوں تواڈے واسطے کہ بہترین نمونہ بنایا، بہترین نمونہ۔ کسی دا آئیڈیل کوئی ہے، کسی دا آئیڈیل برے نوں کہتے ہیں، کسی دا کوئی آئیڈیل، کسی دا کوئی آئیڈیل۔ میرے بھائی اصل آئیڈیل وہ ہے جنہوں اللہ نے آسمان کو نمونہ بنا کے بھیجا، ساری کائنات دے رب نے۔ تو پھر سانوں دیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے سارے واسطے نمونہ بنا دیتا گیا ہے انہوں نے زندگی کی کیتا ہے، انہوں دی بود و باش کیسی سی، انہوں دی اٹھک بیٹھک کیسی سی، انہوں دے معاملات کیسے سن، انہوں دا معاشرتی پہلو کیسا ہے، انہوں دا معاشی پہلو کیسا ہے، انہوں دا اخلاقی پہلو کیسا ہے۔ لیکن میں اس بات تے حیران ہاں کہ اسی مسلمان ہون دے باوجود اسی جناب کدی جناب لینن دی کوئی کتاب پڑھ رہے، کوئی ہور کتاب، کوئی سٹالن دی پڑھ رہے، کوئی کسی ہور دی، انہوں نے دلچسپی حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی باتاں، انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں کہ آپ نے کی فرمایا۔ اس موقع بڑا ہی سمجھا چکے ہیں، بڑا ہی کہہ چکے ہیں۔ چلو آپ دے اس پہلو نے لے لو جڑا اجے ہی ہونے بیان کر رہے سن ساتھی، کہ آپ نے تبلیغ کیتی ہے، محنت فرمائی ہے اللہ دے دین دی نشر و اشاعت واسطے، تے تسی حیران ہو جاؤ گے کہ اس قدر محنت کہ عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ 13 سال تک مکے دیاں وادیاں اگر کوئی آواز گونجدی سنیندی ہے، پہاڑاں دیاں وادیاں مکے دیاں گلیاں اور پہاڑاں دیاں چوٹیاں تھے، تو ایک ہی آواز ہے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کہہ دو، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ تو پھر سمجھایا کہ کیوں لا الہ الا اللہ کہہ دو؟ یہ تو سیدھی جی بات ہے کہ اللہ تو سوا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، جنہیں ساری کائنات تو پیدا کیتا، سارے کائنات کا نظام چلا رہے، ان کا شریک کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا، یہ تو سیدھی جی بات ہے۔ لیکن اگلی بات کی تو انہوں فائدہ کی ہوئے گا؟ اور لا الہ الا اللہ کہنا ایڈی معمولی جی گل نہیں، فرمایا اندر تو انہوں فائدہ ہوئے گا کہ تملک العرب والعجم، تسی عرب و عجم سے مالک بن جاؤ گے۔ افسوس اس بات دا کہ لوگ پتھر مار رہے ہیں ایسی بات تے کہ جی بات دنیا و آخرت دی ضامن ہے، دنیا و آخرت دی کامیابی دی ضامن، دنیا جو بھی کامیابی اگلے جان بھی کامیابی۔ لیکن لوگ جنہوں نے اپنے مفادات تے ذات پہندی نظر آندی ہوندی ہے نا، وہ کسی چیز نوں نہیں ویندے۔ اکثر چودھری اج بھی چودھریاں دا حال ہے ہوندا ہے، کوئی گل چنگی ہوئے یا ماڑی ہوئے، جڑی ویکھے نا سانوں نقصان دے ان کی مخالفت کرنی فرض سمجھدا۔ خیر پتھر پا کے جھولیاں دے وچ منڈے مگر لا دے، مارو اینوں مارو، اللہ مار دے مار دے مار دے، کائنات دی سب تو بڑی ہستی، مطہر و مقدس خون سر تو لے کے پیروں تک بہ گیا، تو پھر بھی بات کی تھی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ دیکھنا کسی میرا خون دیکھ کے ناراض نہ ہو جانا، غضبناک نہ ہو جانا، میں نے تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اور رحمت للعالمین دے شایان شان ہے، کہنا ظالمہ واسطے بھی بد دعا نہیں کر رہی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون،
اللہ میں تو ہن بھی کہنا مینوں پتھر مارن والے آ جان اور تیری جنت تو حاصل کر لیں، تیری جنت تو حاصل کر لیں۔ اتنا پیار، اتنی محبت اور اس قدر اخلاق، وہ اسی کسی دی گال سن کے برداشت نہیں کر سکتے۔ محمد پتھر کھا کے بھی دعاواں دیندے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے کائنات دے رب نے دسیا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا کہ رحمان دے تے بندے ہی ہونے جڑے زمین تے عاجزی نال چلدے نے، انکساری نال چلدے نے، انہاں چ اکڑفو نہیں، انہاں چ تکبر نہیں، انہاں چ فخر نہیں، تفاخر نہیں۔ اگلی بات وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جاہلاں نال بھی ہم کلام ہون تے جاہل انہاں نوں گالاں بھی کڈن تے او سلامتی والی بات کہیں، سلامتی والی بات۔ اللہ بزرگوں کو ایک بندہ آتا تو کہنا جی حضرت جی میں جتھے واس رہا نا اتنے دوسرے مکتبہ فکر دے لوگ زیادہ نے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب نوں۔ موجودہ دور دے جڑے اکثر علماء نے انہاں عوام الناس دے اندر تعصب پھیلا ہے، تعصب، نفرت، بغض و عناد مسلمانوں دے آپس میں۔ حالانکہ میں ایک واقعہ پڑھ کے بڑا حیران ہویا کہ ایک حضرت عمر دا غلام اپنے اونٹ کو پانی پلان واسطے باہر نکلیا تو ایک انصاری دا غلام بھی آ گیا۔ پانی پلان تو کیڑا پہلو پلائے تے کیڑا بعد پلائے ان جھگڑا ہو گیا۔ حضرت عمر دے نال دو غلام دے نال دے ساتھی جڑا دوسرا انصاری سی، انصاری دا غلام، انہیں آواز دیتی یا الانصار۔ ادو یہ نہیں سی ویکھیا جاتا کہ معاملہ کی ہے، جھگڑا کیوں ہویا ہے، نزاع کس واسطے پیدا ہویا ہے، بیس کی، بنیاد کی، یہ گلاں نہیں سی سوچ۔ بس اینا سی بھی یا ادھروں آواز لگی تو ادھروں تلواراں میں آنا سے باہر آ گئے۔ قبیلے اس طرح لڑتے رہتے۔ جس نے اینا ویکھیا حضرت عمر دے غلام نے تو انہوں نے سوچیا بھی میں اگر کوئی گل نہ کیتی تو مطلب یہ ہوئے گا کہ انصاری آن کے میں مار۔ انہیں آواز دی جار المہاجرین، اے مہاجروں پچو۔ مہاجر بھی آ گیا، انصاری بھی آ گیا، تلوارہ میں آنا جو باہر آ گیا۔ ایک منافق کول ظالم کھڑا سی، انہیں اتنی کو بات کی ہاں ہاں آج پتہ چلے گا نا فلانے نے فلانے دا ماریا تو بالدی تے تیل تک سابلا ہے۔ انہوں نے مطلب ایسے بھی کہ لڑنا اور مر جانا۔ ایک چھوٹا جا بچہ پیریں جتی نہیں پائی دوڑتا چلا گیا، کائنات دے امام دے سامنے کھڑا، اللہ دے رسول، لوگ آپس سے لڑ گئے، لوگ آپس سے لڑ گئے، اور ممبر رسول تے کھڑے ہونے والوں اور لوگوں آپس سے دست و گریبان کرنے والوں، آؤ میں محمد رسول اللہ دی سیرت دساں، نبی کائنات تے کی کیتا، آپ دا طرز عمل کیسا سی، تاریخ دس دیے، آسمان اس بات دا گواہ ہے کہ امام کائنات نے جتی بھی نہیں پائی، دوڑ لگا دی۔ آپ انہوں لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے کہتے ہیں لوگو تسی میری زندگی سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، جے لڑنا ہی جے تے پہلے محمد کو مارو پھر آپس سے لڑ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے تلواراں جا پی، ہتھوں ڈگ پہ، اکھاں چوں آنسو نکلا ہے۔ اللہ دے رسول غلطی ہوگی معاف کر، اللہ دے رسول معاف کر۔ لیکن ساڑی کی صورت حال ہے، جو مرضی دسی جو مرضی کہی جو، لڑ پہ صحیح، سوال نہیں پیدا ہوتا کوئی تو سمجھا رہا ہے۔ آج ساڑا چونیا شہر ہے، میں نے ایک بندے نے آواز ماری ہو رہا ہو افسا جی دسو، کہنے لگا جی آپ بندے لڑتے پہ ہیں، انہوں نے ذرا سمجھانا ہے تھوڑا جا۔ میں کہ چلو جی ٹھیک، وہ میں تھوڑا جا دسنا پوچھنا شروع کر دیتا۔ ایک بندہ اور بول پیا، کہنے لگا حافظ جی سارے بولی جاتے ہیں، انہوں نے شرم ہی آئی کو نہیں، چھڑ دو جنہوں دفع کرو، یہ اگے 7 بار فنا ہویا 8ویں بار نے فے ہونا ہے۔ میں کہا جی بس اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ سب کو ہدایت عطا۔ تو عزت، مقام، مرتبہ اس بات سے
کہ بندہ گلے باتیں جھگڑنا چھاڑ دے. معاشرے کے اندر امن آتا ہے, تشدد چھڑ دیو نا تو تشدد ختم ہو جاتا, امن و امان قائم ہو جاتا. اللہ تے مینوں ایک بندے نے دسیا بھی ساڈے نال ایک بندہ 302 دا مجرم جیل آیا تو وہ ماواں بہن آن تو روے. اسی انہوں کہا بھی کملیا ایڈا وڈا تو کام کر کے آیا ہے تو تینوں رون تے پھر کیڑی لوڑ ہے, ایڈا ہی بوزدل سدے آئے ہی نا, یہ کام ہی نہ کرے. کہنے لگے جی نہیں, مسئلہ اصل چ کہ میں جدوں بندہ قتل کیتا سی اینا دی گال نہیں برداشت کر سکی. انہیں میرے ماں بہن دی گال کٹی, میں برداشت نہیں کی. تو ہوں میں سوچنا کہ جی میں کدی برداشت کر کے اندر وڑ جاتا تو آ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا کہ پتہ نہیں کتنے کتنے دھکے کھاندیاں, پتہ نہیں کتنے کتنے دھکے. سب تو بڑی بات وہ ہے جی اللہ کے رسول نے فرمائی, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جڑے اللہ دی خاطر نیواں ہو جائے اللہ انہوں اچھا کر دے گا, اور دنیا بھی اچھا کر دے گا اور اگلے جہان بھی جنت دے تختاں تے بٹھا دے گا. لیکن اسی آنے بھی اسی اچھا بن کے بکھاواں گے تو پھر گل بننی. اللہ وہ بزرگوں کہنا جو لوگ گالا کٹتے ہیں, میں جب باہر نکلنا تو کہتے بھابی کٹا جانا پیا جی, بھابی سور جانا پیا. مینوں بڑی تکلیف ہوتی ہے حضرت جی, مینوں بڑی تکلیف. تو مینوں کوئی ایسا وظیفہ دسو کہ جاؤ گالا کڈنیاں چھڑ دیں تو یا انہوں کا کسی طرح بیڑا گرک ہو جائے, جہاں ساڈے مطلب ماحول ہے عام طور سے. انہیں کہ ایک وظیفہ دسنا تو وظیفہ اوکھا ہے, لیکن مینوں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اندر نال بڑا فائدہ دے. وہ کہنا جی دسو, میں تو ایک لت کھڑا ہو کے بھی کراں گا. انہیں کہ پھر گل یہ آ جتھے کہ تینوں گال کڈے نا اوتھے انہوں 5-7 دعاواں دے دیا. اللہ تے گالاں لے کے دعاواں دینیاں بڑیاں اوکھیاں, بڑیاں اوتھے کھڑا ہی اللہ تیرا بھلا کرے, اللہ تیرے گھر خیر و برکت فرمائے, اللہ تیرے والدہ رو تیرے بچہ رو صحت دے. وہ کو 5-7 دعاواں جنیاں گوا دیاں دیتیاں. سال کو بعد وہ بندہ ملیا تو انہوں نے پوچھا ہن کی حال ہے؟ کہتا جی وظیفہ بڑا اوکھا سی پر اللہ نے جڑا فائدہ دیتا میں سوچ بھی نہیں سکتا. کہتا جی کوئی محفل سارے پنڈ, کوئی محفل, کوئی مجلس, کوئی شادی, کوئی غمی اونی دیر تک پایا تکمیل نہیں پہنچ سکتی جب تک مینوں نہ بلا لیں. کہتے ہیں مولوی بھابی نو لے کے آؤ, مولوی بھابی نو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو پھر ایک ہستی ایسی آئی ہے کہ سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا, سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا, سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دیں, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں, سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. کائنات دی کیسی ہستی آئی تو انہیں مثال کیوں پھر مل سکتی دنیا جی, دنیا جی کیوں مثال مل سکتی, سوال ہی نہیں پیدا ہو. لیکن اللہ نے ایک بات کہہ دیتی کہ کوشش کرو کہ ان جیسا بن جاؤ. یہ تواڈے واسطے آئیڈیل نے, تواڈے واسطے ایک بہترین نمونہ نے. اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کو اپنا لیا جائے, میں رب کعبہ دی قسم کھا کے کہنا دنیا امن دا گہوارہ بن جائے, لڑائیاں ختم ہو جان, جھگڑے ختم ہو جان, معاملات سیدھے ہو جائیں, انصاف دی باری آ دی. بہت بڑی ہستی, ایک آدمی ایک عورت چوری کر رہی تھی, فرمایا ہاتھ کٹیا جائے گا. تو صحابہ نو ذرا ہچکچاہٹ سی تے انہوں نے حضرت زید دے بیٹے حضرت اسامہ نو گزارش کی تھی کہ جناب تسی آکھو آپ سرکار نو, اسی کہہ نہیں سکتے, ایک قبیلہ ذرا واہ ہے تے نویں مسلمان ہوئے نہیں کتے نہ جی اسلام چھڑ جا. اللہ ساڈے تے اتنے میں جج ویکھے نے بدبخت, جج بڑے آج تک چیف جسٹس تک
صاف جی بات ہے. میں ویکھے نے بدبخت لوگوں کو پیسے لے کے اور لوگ وہ بیڑا گرک کر دیتے ہیں دنیا سے. ایک عورت ساری زندگی روزی پٹتی رہے گی. وجہ کی ہے جی؟ وہ جی میری زمین کسی اور نے دے دی تھی. پہلے لوگ سمجھتے ہیں میں انج نہیں ہو سکتا, ہوں انج بھی کر لیں, انج بھی کر لیں. اللہ سب نے ہدایت دے. باری آ جی آپ وہ جا کے آپ سرکار نو درخواست کر دینے کہ یا رسول آ معاملہ ہمارا شعون فی حد من حدود اللہ, وہ اللہ دی حداں تسی سفارش کرتے ہو. پہلے لوگ صرف اس واسطے تباہ ہو گئے کہ وہ ماڑیاں نو سزا دیندے سن تے تگڑیاں نو کچھ نہیں سن. ماڑیاں تگڑیاں دا قانون مختلف سی. لیکن میری بات سنو, میں اللہ دی ذات دی قسم کھا کے کہنا, لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیں میں بھی ہاتھ کٹ کے رکھ کسی کا لحاظ سے کرنا. لیکن جدو محبت دی باری آئی, لحاظ دی باری آئی, تو ایک بندہ تھمے نال بنے تے پوچھتے ہیں سماما کیا حال ہے؟ اللہ اکبر. کہندا ہے ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکرین, کہ اگر قتل کرے گا تو میرے بدلہ لین والے موجود نے, اگر انعام کریں گا تو میں بڑا قدردان ہے. اور کوئی گل نہیں. ایک دن پوچھا, دوجے دن پوچھا, روٹی بھی اپنے گھروں, کھانا بھی اپنے گھروں, تو دودھ بھی اپنے گھر, کھا پی کے گلاں پھر بھی وہ ہی کرتا ہے. فرمایا چھڈ دیو, چھڈ ہی دیو. بجائے اندے کہ دشمن قابو آیا ہے, بجا ہے, تو پھر وہ زبان بھی چلاندہ ہے. تو ساڈے ورگا کو ہوندا تھا مارو ہے اوپر. اللہ بہت چھڈ دیو. چھڈ دیتا تے باہر جا کے سوچی شروع کہ یار دشمن دے نال دشمن انج نہیں کرنا. اللہ دشمن نال انج بھی کدی کسی نے کیتی کہ میں بھڑیاں کیتی گیا, وہ میرے مہمان نوازی بھی کرتے رہے نے, میرے محبت بھی کرتے رہے. اتوں ہی پیچھا تھوڑا جہا اپنے آپ نا سوار سور کے چشمے جو پانی نال نہا دھو کے واپس آ گئے. تو آپ نے ویکھیا سماما پھر آ گئے. اللہ تو شاعر نے اپنی زبان سے کیا ہے, مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا, کیا اسیری ہے کیا رہائی. کہ تسی اس انداز نہ چھڈیا ہے کہ میں جان جوگا رہا ہی نہیں, جان جوگا رہا ہی. اللہ تو ہن مینوں کلمہ پڑھا لا, ہن مینوں کلمہ پڑھا لا. تو ایک ہور بھی بات دس دیا. اللہ اس سماما مینوں سار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے جڑا گلا آندا سی نا مکے نوں, وہ روک دیتی. فرمان نہیں ہوں نہیں جائے گا. تو وہ آئے مکے والے. اللہ پہلے تو جناب انہوں نے ارادہ کیتا اسی آپ آئیے, تو پھر پروگرام بنایا بھی یار آپ جاواں گے. تو آپ نے فرمایا بھی تسی آ کر دیو, تے آ کرتے رہے ہو میرے نال, مینوں اینا تسی پریشان کیتا تو ساڈا کی منہ رہ جائے گا. اور رکا گھل دینے ہاں, جی قبول ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہ قبول ہو گیا چلو عزت تو بچے گی. تو رکا گھل دیتا ہے کہ تیرے داد کے جڑے بڑے پریشان. آؤ میں دساں بھی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی عائلی زندگی اپنے رشتہ داراں کیسا سلوک. کافر نے, مسلمان نہیں کافر نے. اللہ تو چٹھی آپ پڑھ رہے ہیں تو نالے اکھاں جو ٹپ ٹپ آنسو کر رہے ہیں. تو چٹھی پڑھن تو فوراً بعد کے ذریعے لکھو کہ سماما اے میرے دادکے نے. دوسری بات یہ آ کہ اے کعبے دے مجاور نے, انہوں بھکھا نہیں رہنا چاہیے. تو آپ نے سمجھایا بھی اے لوگو چار باتاں سن لو. افشو السلام, سلام نو عام کرو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, کھانے کھلایا کرو اللہ دی رضا دی خاطر. وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ, رشتہ داراں نال جڑ کے رہو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, رات دیاں تاریکیاں دے اندر, شب دیاں تنہائیاں اور پڑھائیاں دے اندر لوگ نیند دی آگوش دے اندر محو استراحت ہون, تو تسی کدی کھڑی ہو کے اللہ دے سامنے مناجات کر رہے ہو
کدی سجدے پہ کے رب کو معافیاں منگا۔ اگلی بات کی تدخل الجنت بسلام، تسی بڑی سلامتی نال اللہ دی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کہ کنے فرمایا؟ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ جی اللہ دے رسول دی بات وہ غلط ہو سکتی؟ فرمایا دنیا بھی سلامتی ہے تے اگلے جہان بھی جنت بھی سلامتی نال داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کھانے دے اینا صحابہ کرام، میں ایک واقعہ چھوٹا جا تمہیں بیان کرنا کو آپ کو جی بات انہوں نے سنی سی صحابہ نے، تو انہوں نے پھر پورا عمل کیتا نا ہر ایک گل تے۔ اسی تو اگنور کر دینا خیر ہے خیر ہے، اندر بھی خیر ہے، چھوٹو بڑا ویکھی جائے گی ویکھی۔ اللہ ایک مہمان آتا ہے تے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے 9 گھر نے اس وقت، 9 گھر، تے آپ اپنے گھر کسی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے ویکھو کھانا والی شے ہے گی تو مہمان کی خاطر واضح کریے۔ تے آپ نے امت واسطے سبق دیتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا، کہ جڑا اللہ تے ایمان رکھتا ہے، آخرت دے دن تے یقین رکھتا ہے، انہوں اپنے مہمان دی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ اور جناب مہمان واسطے تے نواں گھراں جو کائنات دی سب تو بڑی ہستی جنہیں تو بعد اللہ نے اس جیسا پیدا ہی نہیں فرمایا، اللہ اکبر، انہاں ہستیاں دے نواں گھراں جو کوئی کھانے چیز نہیں لبدی۔ ساڈے گھر ایک دن ماڑی جی کمی آ جائے نا تو اسی رب دا شکوہ شروع کر دیں، تے آپ رات کو ساری رات نمازاں پڑھتے ہیں۔ تے اماں جی نے ایک دن کہہ ہی دیتا کہ اللہ دے رسول تسی بخشی ہوئی ہستی جی، تو تسی اینیاں محنتاں کیوں کرتے ہو؟ فرمایا اچھا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ دے شکر گزار بندہ نہ بنا؟ تے اینی عبادت فرما دے کہ آخر رب و آسمان تو ترس آ گئی۔ فرمایا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میں کہ کملی اوڑھنے والے، بڑے پیار نہ لگے تھے، کملی اوڑھنے والے، ایک کملی والے، رات نو بے شک قیام فرماؤ لیکن تھوڑا فرماؤ، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے ہیں پیر سج جاون، اللہ آکھے نہ جاگ اتنا عبادت ہو جائی ہو، اے ہو جی بات اللہ۔ تے سارے گھراں جو کچھ نہیں لبا، فرمایا صحابی نو بلا کے فرمایا اے میرا مہمان انہوں اپنے گھر لے، مہمان ہے تے میں چلا جائے، چلو اپنے گھر لے۔ صحابی اپنے گھر لے گئے تے بیگم نو کیا رات دا سمے ہے، بیگم نو کیا اللہ دے رسول دا ایک مہمان آیا ہے تے اینو ذرا کھانا شانا کھوائیے۔ تے جی ساڈے ورگیاں بیگماں، ساڈے والیاں بیگماں ورگیاں تھی تے وہ کہتے دفعہ مار مہمان نو، سارا دن بھی جان نہیں چھڑتے تے رات نو بھی۔ اللہ تے پھر ساڑھے جیسی سہولتاں بھی نہیں سن، چکی پینی، بار بار وہ کھپنا، آٹا بنانا، پھر انہوں پانی پا کے خمیر اٹھانا، پھر انہوں جناب پکانا، تو وہ بھی پھوکا مار مار کے انہیں کہا جی ادھی رات ہو جائے گی اس طرح پھوکا مار دیں مردہ اللہ۔ لیکن انہوں نے متھے تے تیوڑی نہیں پائی، انہوں نے فرمایا مہمان نہیں آیا اللہ دی رحمت آ گئی۔ تے کہتے ہیں گل صرف یہ نہیں ہے کہ بچہ دے کھان واسطے تھوڑا جا پیا ہے کھانا، بچہ دا کھانا تو وہ اسی انہوں کھوا دیئے تے کھورے سیر نہ ہو سکے، کچھ سیر نہ ہویا تو پھر سانوں کی فائدہ۔ دوسری بات ہے کہ عرب دا ادو بھی رواج سی ہون بھی ہے کہ میزبان مہمان دے نال بیٹھ کے کھانا کھانا، تسی نال بہ جو گے تو بنے گا کی مہمان دا؟ انہوں نے کہا ان دا تے ہڑ کڈ لینے ہیں، باقی وہ اللہ بہتر جاندے بھی سیر ہو سکنے یا نہ باہر ان دا ہڑ کڈ، تسی ایویں کرا جی اسی تو کھان بیٹھا گے نا میں نال بہ جاں گا۔ انہوں نے مینوں کہا بہ جو، تو تسی دیوا سیٹ کرن دے بہانے پھوک مارے جی دیوا بجھا دے، نیرا ہو جائے گا تے میں کدی ہاتھ گاں کراں گا، کدی پیچھاں کراں گا، کدی انگاں کراں، وہ سمجھیں گے بھی کھاندا ہے اللہ۔ اس ہیلے اور بہانے نال کھانا کھوا دے۔ صبح نماز فجر ادا ہوئی، آپ نے رخ انور پھیریا تے ابو طلحہ انصاری نظر آئے۔ ابو طلحہ راز مہمان دی کیسی خاطر تواضع کی تھی؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے کو کمی رہ گئی ہوئے تو معاف کر دیں، اپنی طرفوں بڑی کوشش کی تھی۔ فرمایا نہیں تو تے اس انداز نال مہمان دی خاطر تواضع کیتی ہے
کہ عرش والا اس سے بیٹھ کے مسکرا ہی پیا ہے۔ اور اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے پیغمبر تیرے ساتھی ایسے نے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ تو کٹ سکتے ہیں لیکن تیرے مہمان کو بھوکا نہیں جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تو دوسرے ترجیح دے اللہ تے رہندی دنیا تک لوگ یہ پڑھتے رہیں گے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ صحابہ نو آ سبق ملیا کہ دوسرے دی خدمت کرنی تے اثار پتہ کینوں کہندے نے یہ پتہ تانوں ایک ہوندا ہے ویسے کسی تے مہربانی کرنی لو جی آ تسی کھانا کھا لو جی آ تسی جناب پیسے لے لو تہاڈی کو مجبوری ایک ہوندا ہے اپنے منہوں کھو کے اپنے منہ یعنی کھان دی ضرورت آپ نو ہے یہ اپنی ضرورت نہیں سمجھتا یہ اگلے نو دے دے یہ کہتے ہیں ایثار یہ کنے دسیا محمد رسول اللہ نے دس اما جی کہتی ہیں ایک دن گھر آئے تو اسی کئی دنوں سے بھوکھا سا تو اللہ نے ڈھیر لا دیتا مختلف قسم دیا چیزاں کا تو میں سمجھا بھی آج گھر بھی کچھ آئے گی وہ مسجد نبی دسے نے پیا سب اناج پیا وادو تو گھر جدو آئے آپ ویلے اسی آ گئے تو میں آخیا جی حضرت جی اج تو میں سمجھتی سا بھی چلو سانوں بھی کچھ لبے گا تو فرمان لگے مینو اپنے پیٹ نالوں نا مکے دے غریب اور یتیماں دا زیادہ خیال اینو کہتے ہیں اثار آپ نے جڑا کام دسیا وہ کر کے بھی بکھایا تو آپ نے اثار دسیا آپ نے اخلاق دسے نے اور آپ نے انصاف دسیا آپ نے اٹھ کے بیٹھ کے دسی لیکن میں کہنا بھی کاش یہ چیزاں ساری زندگی آ جائیں یہ ساری زندگی شامل ہو جان اللہ سانو عمل کی توفیق دے دے تو پھر میرے بھائی انشاءاللہ یقین نال کیا جا سکتا ہے اللہ دنیا بھی سونی کر دے گا تو اگلا جہان بھی سونا بنا دے اگلا جہان بھی سونا بنا تو جی میں گل کرتا بھی فرمایا سلام نو عام کرو کھانے کھلاؤ اللہ دی رضا دی خاطر رشتہ داروں اچھا سلوک کرو اور رات نو اٹھ کے نمازاں پڑھو تو تدخلوا الجنت بسلام دنیا بھی سلامتی نال گزر جائے گی اور میں محمد اس بات کی ضمانت دینا کہ تسی اللہ دی جنت دی بھی سلامتی نال داخل ہو جاؤ گے اللہ سانو عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ